السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بے نمازی عورت کا واقعہ سنائیں گے جس کی قبر پر شدید عذاب ہو رہا تھا اور اس کے عذاب کی وجہ سے پورے قبرستان والے لوگ پریشان تھے۔ واقعہ کو سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ لوگ بے نمازی ہیں، اگر آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے تو اس واقعے کو ضرور دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کیجیے گا۔ قیامت کے دن ایک بے نمازی عورت کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھا کرتی تھی، تو دنیا میں اللہ کے حضور جھکتی کیوں نہیں تھی، تو سجدے کیوں نہیں کیا کرتی تھی، سجدوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کیوں نہیں کرتی تھی۔ تو وہ عورت کہے گی، اللہ، شوہر کے کام کاج سے فرصت نہیں ملتی تھی، شوہر کے خوف اور دبدبے کی وجہ سے میں نماز نہ پڑھ سکی، شوہر کی خدمت کی وجہ سے میں نماز نہ پڑھ سکی، اللہ کے حضور نہ جھک سکی۔ یہ سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے، فرشتوں جاؤ، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو میرے سامنے کھڑا کرو، حضرت آسیہ کو لے کر آؤ۔ فرشتے جلدی سے جائیں گے، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو اللہ کے دربار میں حاضر کریں گے۔ اللہ کی ذات فرعون کی بیوی آسیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے، اے بے نمازی عورت، اے غفلت میں ڈوبی ہوئی عورت، اے گناہ گار عورت، اتنا بتا دے کہ تیرا شوہر ظالم تھا یا آسیہ کا شوہر ظالم تھا۔ وہ آسیہ جسے تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، اس نے پھر بھی میرا ذکر نہیں چھوڑا، پھر بھی میرے سجدہ نہیں چھوڑا۔ لوہے کی کنگھیوں سے جس آسیہ کے بدن چھیدے گئے، اس نے تو میرا ذکر نہیں چھوڑا، اس نے تو سجدہ نہیں چھوڑا، اس نے تو نماز نہیں چھوڑی تھی، جس کے شوہر نے اس کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی۔ آسیہ کے جسم کا کوئی ایک حصہ نہیں جس کے اوپر شوہر کی مار پٹائی کے نشانات نہ ہوں، زخم نہ ہوں، پھر بھی اس نے سجدہ نہیں چھوڑا۔ او بدبخت عورت، گناہ گار عورت، مجھ کو اتنا بتا دے کہ تیرا شوہر ظالم تھا یا میری آسیہ کا شوہر ظالم تھا۔ وہ آسیہ جس کے سر میں لوہے کی کیلیں ٹھونکی گئیں، جسے تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، دردناک عذاب میں مبتلا کیا گیا، پتھروں کی بارش برسائی گئی، جسے سولی پر چڑھایا گیا۔ اتنے بڑے ظلم و ستم سہنے کے باوجود بھی اس نے مجھے سجدہ کرنا نہیں چھوڑا، میری یاد سے ایک پل بھی غافل نہیں رہی۔ اے عورت، تیرا یہ عذر غلط ہے، تیرا یہ عذر بالکل غلط ہے۔ اگر کسی خاوند کا ظلم، کسی شوہر کا ظلم بیوی کو نماز سے روکتا تو سب سے پہلے آسیہ کو روکتا، سب سے پہلے فرعون آسیہ کو روکتا کہ اللہ کو سجدہ نہ کر، مگر آسیہ چھپ چھپ کے مجھے سجدے کرتی رہی۔ اے عورت، تیرا یہ عذر قابل قبول نہیں، تو جھوٹ بول رہی ہے، تو اپنی زندگی غفلت میں گزار کے آئی ہے، تو جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھا کرتی تھی۔ آج تو دیکھے گی کہ بے نمازی عورتوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آج تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی کہ جو عورتیں نماز نہیں پڑھتی، ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا حشر کیا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں، اس بدبخت اور بدقسمت عورت کو اٹھاؤ اور جہنم کے تمام دروازے کھول دو، اسے دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دو۔ اب جہنم کی آگ کے اندر ایک بہت بڑا زہریلا آگ کا سانپ ہوگا جو روزانہ اس کی پیشانی پر ایک ڈنگ مارے گا۔ جہنم کا سانپ ہوگا جو روزانہ اس کی پیشانی پر ایک ڈنگ مارے گا۔ جہنم کا دردناک عذاب ایک سائڈ پر، مگر سانپ کے اس ایک ڈنگ کا عذاب ایک سائڈ پر۔ یہ عذاب زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ وہ پیشانی پر ڈنگ اس لیے مارے گا کہ یہ عورت اپنی یہی قیمتی پیشانی اللہ کے حضور جھکاتی نہیں تھی، وہ نماز نہیں پڑھا کرتی تھی۔ پھر اللہ حکم فرمائے گا، اس کی زبان کے ذریعے جہنم کے درمیان، آگ کے درمیان اس بدبخت عورت کو لٹکا دو، زبان کے ذریعے اس عورت کو لٹکا دو۔ یا اللہ، کیوں زبان کے ذریعے کیوں لٹکایا جائے؟ اللہ فرمائے گا، اس لیے یہ اس زبان سے میرا نام نہیں لیتی تھی۔ آئے، جس زبان سے رب کا نام نہ لیا جاتا ہو، وہ شخص قیامت کے دن اسی زبان کے ذریعے
جہنم کی آگ میں لٹایا جائے گا۔ ناظرین، بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ آپ کے دور میں ایک خوبصورت عورت کا انتقال ہوا، ایک خوبصورت عورت مر گئی، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ غسل کفن دینے کے بعد اسی مٹی کے سپرد کر دیا گیا، اسے خاک میں ملایا گیا، اس کا موٹا تازہ بدن خاک میں مل گیا۔ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کے اندر کا تکبر کہاں جاتا ہے؟ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کا موٹا تازہ بدن کہاں جاتا ہے؟ ان کا حسن کہاں جاتا ہے؟ اس خوبصورت عورت کو مٹی کے اندر دفن کر دیا گیا، خاک میں ملا دیا گیا۔ 1 سال بعد اس کے مر جانے کے، 1 سال بعد خاک میں مل جانے کے 1 سال بعد اس دور کے ایک عابد نے قبرستان کے قریب ڈیرا لگا لیا، عبادت میں مصروف ہو گیا۔ قبرستان کے بالکل قریب عبادت گزارنے کے لیے اپنا عبادت خانہ بنایا اور عبادت میں مصروف ہو گیا۔ یہ عبادت گزار دن کو روزہ رکھتا، پوری رات قیام میں گزارتا، پوری رات عبادت میں گزارتا۔ عبادت کرتے کرتے ہی اللہ کا نام لیتے ہی اس کی آنکھ لگ جاتی، پھر جیسے ہی نیند سے بیدار ہوتا تو فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا تھا۔ یہ اس کی عادت بنی ہوئی تھی، اس کا معمول تھا۔ ایک دن یہ اپنے معمول کے مطابق عبادت کرتے کرتے، اللہ کا نام لیتے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی۔ اب خواب کی دنیا میں اس نے قبرستان کے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا۔ خواب کی دنیا میں اس عبادت گزار نے قبرستان کے مردوں کو چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے دیکھا تو مردوں کے رونے کی وجہ پوچھی۔ مردوں کے چہروں پر پریشانی اور مصیبتوں کے آثار نمودار ہونے لگے۔ وجہ پوچھی کہ اے مردو، بتاؤ تو صحیح کہ آخر کس چیز نے تمہیں اس قدر رونے پر مجبور کیا ہے؟ کس چیز نے تمہیں اس قدر چیخ و پکار کرنے پر مجبور کیا ہے؟ تو ان مردوں نے کہا کہ آج سے 1 سال پہلے ایک عورت کا انتقال ہوا، اس عورت کو ہمارے قبرستان کے اندر سپرد خاک کیا گیا، ہمارے قبرستان کے اندر اس عورت کو دفنایا گیا۔ اس رات سے آج تک اس کی قبر کو بھڑکایا جاتا ہے، روزانہ اس کی قبر کے اندر آگ جلائی جاتی ہے، اس کے اوپر زہریلے سانپ چھوڑے جاتے ہیں، بچھو چھوڑے جاتے ہیں، اس عورت کو دردناک عذاب دیا جاتا ہے تو وہ اس قدر چیختی ہے، اس قدر چلاتی ہے کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میرے گناہوں نے اس قدر عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے کہ بچنے کے کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا، خدارا مجھے بچاؤ۔ تو جب ہم اس گنہگار عورت کی چیخ و پکار سنتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کی چیخ و پکار ہمیں دن رات پریشان کرتی رہتی ہے اور یہ پریشانی، یہ مصیبت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک دم عبادت گزار کی آنکھ کھلی۔ عبادت گزار نے کہا خواب ہے، اور خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، اب ہر آئی رات یہ عبادت گزار شخص خواب کی دنیا میں مردوں کو روتے ہوئے دیکھتا، مردوں کو چیختے چلاتے ہوئے دیکھتا، تو جب اٹھتا تو کہتا خواب ہی ہے، خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ 30 دن اس نے مسلسل خواب دیکھا، 30 راتیں اس نے مسلسل ایک ہی خواب دیکھا۔ قبرستان کے مردے کہتے ہیں کہ اس عورت کی قبر کے اندر دردناک عذاب ہے۔ وہ عورت چیختی ہے، چلاتی ہے، اس کے رونے چیخنے چلانے نے ہمیں بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہے۔ تو یہ عبادت گزار کہتا ہے جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا۔ یہ عبادت گزار اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا کہ ہو سکتا ہے اگر خواب جھوٹا ہو سکتا ہے تو سچا بھی تو ہو سکتا ہے۔ نہ اس نے قبرستان کی طرف رخ کیا، عبادت خانے سے باہر نکل کر قبرستان کی طرف رخ کیا، ایک ایک قبر کے قریب کان لگاتا گیا، ایک ایک قبر کے قریب اپنا کان لگاتا کہ دیکھوں تو صحیح آخر کس قبر کے اندر سے چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے، کون سی قبر ہے جس کے اندر پڑی مردہ عورت چیخ رہی ہے اور جس کی چیخوں نے تمام قبرستان والوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ پورا دن یہ عبادت گزار کان لگا لگا کر قبریں چیک کرتا رہا کہ کسی قبر کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ دن گزرتا گیا تھا، شام کا وقت تھا، آخری قبر تھی، قبرستان کی آخری کونے کی آخری قبر تھی۔
جیسے ہی اس نے اپنا کان قبر کے قریب کیا تو اندر سے مردہ عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی، چیخنے اور چلانے کی آواز آ رہی تھی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میری قبر کے اندر سانپ چھوڑے گئے ہیں، میری قبر کے اندر بچھو چھوڑے گئے ہیں، ان بچھوؤں نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے، مجھے چیخنے چلانے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب جیسے ہی اس عبادت گزار نے قبر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تو قبر کی مٹی اس قدر گرم تھی، قبر کے اندر اس قدر تپش تھی کہ اس کا ہاتھ جلنے کو آ گیا۔ اسے پکا یقین ہو گیا کہ اس کی قبر کے اندر آگ جل رہی ہے، اسے پکا یقین ہو گیا کہ اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے۔ اگر اس کی قبر کے اندر آگ نہ جل رہی ہو تو اس کی قبر کی مٹی اس قدر گرم نہ ہوتی، اس قدر تپتی ہوئی نہ ہوتی۔ اب اس دور کا رواج تھا کہ جب کوئی شخص مر جاتا، جب اس شخص کو مرے ہوئے شخص کو قبر کے اندر دفنایا جاتا، اس کی قبر کے اوپر ایک پتھر رکھا جاتا تھا، پتھر کے اوپر مرنے والے یا مرنے والی کا نام بھی لکھا جاتا تھا، اس کے شوہر کا نام، اس کی والدہ کا نام، اس کے والد کا نام، سب کا لکھا جاتا تھا اور پتہ بھی لکھا جاتا تھا۔ اب جس عورت کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا، قبر کے اندر اس کی قبر کے اوپر ایک پتھر پڑا تھا، پتھر کے اوپر اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا اور اس کے شوہر کا نام بھی لکھا ہوا تھا اور وہ جس جگہ رہتے تھے اس جگہ کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اس عبادت گزار کے دل میں خیال آیا، آخر پتہ تو کروں، ایک بار پتہ تو کروں، معلوم تو کروں، اس کے شوہر سے جا کر ملوں تو صحیح، پوچھوں تو صحیح کہ آخر یہ عورت کون سے ایسے گناہ کرتی تھی کہ ان گناہوں کی وجہ سے اس کی دنیا بھی اجڑ گئی، آخرت بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ وہاں سے پتہ نوٹ کیا، چل پڑا، چلتے چلتے، گرتے سنبھلتے، اٹھتے بیٹھتے، اس کا گھر ڈھونڈتے، آخر کار اس کا گھر جا ہی پہنچا۔ دستک دی، اندر سے ایک شخص باہر نکلا، پوچھا فلاں نام کی عورت جو کہ آج سے اتنا عرصہ پہلے مر گئی تھی، وہ آپ کی کیا لگتی تھی؟ اس نے کہا کہ وہ میری بیوی ہے۔ اچھا تو آپ اس کے شوہر ہیں؟ جی ہاں میں اس کا شوہر ہوں۔ حکم کیجئے کیسے آنا ہوا اور میری بیوی کے بارے میں